اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تشریف جائے گی، ذاہبون نہیں، نکلنا ہے. یہ میری مرضی، اکٹھوں کو لے کے جاؤں، 2 کو لے کے جاؤں، 4 کو لے کے جاؤں، 5 کو لے کے جاؤں، لے کے نہ جاؤں تو 70 سال 100 سال کے لے کے 100 سال کی عمر کے نہ لے کے جاؤں. اگر لے جانے پہ آؤں پوری ٹرینیں لے کے چلا جاؤں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. میری مرضی رجا کے لے کے جاؤں، بھوکا رکھ کے لے کے جاؤں، پیاسا لے کے جاؤں، پانی سے شراب کر کے لے کے جاؤں، یہ تو میری مرضی ہے. اے بندے، جہاں سے تو نے جانا ہے، جہاں تو نے واپس نہیں آنا، وہاں تو اتنا تو نے پیار بڑا رکھا ہے. تیرے جانے پہ اماں بھی رو رہی ہے، تیرے جانے پہ ابا بھی رو رہا ہے، بہن بھی رو رہی ہے، بیوی کہہ رہی گھر اجاڑ کے چلا گیا، بچی کہہ رہی اللہ اکبر ہمارا ابا ہمیں زندگی اجاڑ کے چلا گیا، بیوی کہہ رہی سہاگ اجاڑ کے چلا گیا. جہاں تو نے رہنا نہیں تھا، ماں تو سب کو روتا چھوڑ کے آیا، اور جہاں تو نے آنا ہے بتا تیری آمد پر آسمان کا کوئی فرشتہ خوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آخری وقت تک کوشش تھی دھوکہ دینے کی، آخری وقت تک دھوکہ دیتے رہے، آخری وقت تک دھوکہ دیتے رہے. کلمہ شہادت کے نعرے لگے، مسجد سے نلانے والا پھٹا آیا، بیری کا پانی گرم کیا گیا، لک صابن سے اعلیٰ صابن آیا، کافور کی دھونی دی گئی، میرے عزیزوں طرح طرح کے در لگائے گئے. کفن کو ہاتھ لگانے والے پاک، پھولوں کی پتیاں چٹائی لینے والے پاک ہیں. میرے عزیزوں کتنی بدنصیبی کی بات ہے. پوچھو علماء اکرام سے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنانے والے نبی کے چچا تھے، نبی کے چاچے کے بیٹے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غار والے یار تھے. پوچھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر کیسے لٹایا گیا تھا؟ سیدھا لٹایا گیا کہ آپ کی قبر کو بغلی بنایا گیا تھا؟ آپ کے نیچے چٹائی رکھی گئی تھی کہ آپ کے وجود عطر کو مٹی کے اوپر رکھ دیا گیا تھا؟ آپ کی قبر میں سلیٹے پھٹے رکھے گئے تھے کہ کچے مٹکے رکھے گئے تھے؟ مجھے بھی پتا نہیں تھا. میرے استاد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مجھے میرے عزیزوں سن 1979 سے لے کر میرے عزیزوں سن 88 تک قرآن پاک پڑھایا، اللہ اکبر گردان کروائی، اتنا قرآن یاد کروایا. 17 سال تو الحمدللہ 10 روزہ میں تراویح پڑھاتا رہا. اب بھی یہ کوشش کرتا ہوں 2-4 نفلوں کے اندر میں قرآن پاک کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں یا ناظرہ پڑھ لوں، دیکھ کے اللہ تھوڑی بہت توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ایک دن مجھے وصیت کی تھی، عبدالحنان تو دن رات جلسے میں ہوتا ہے، کوشش کریو میرے جنازے میں شامل ہو جیو، اور میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں میرے اور مٹی کے درمیان قبر کے درمیان چٹائی نہ رکھیو، میری قبر بغلی بنانا، اور میری قبر جب بغلی بنائے میرے اوپر اللہ اکبر میری قبر کو چھپانے کے لیے مٹکے رکھ کے پھر کچے ڈالنا. لیکن میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ آج کے دور کے اندر یہ مرنے والا طریقہ کس کو آ رہا ہے؟ وہاں تو سیدھے لے کے کھڑے ہیں. ہاں جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے جی. قبرستان کی صفائی وہ کہتا کھاں بھی چھیل لے چمڑا، ابا گیا میرے مان بھی لے چل. ہاں جی قبر کی کھدائی سلیٹے 5000 روپے. اتنا اس بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کو گھر جانے جو گھر چھوڑ دے. ہاں آپ دیکھیے کر دے وہ کہتا کچھ کر دے اللہ مالک ہے. مرنے والے کے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی انشاءاللہ پرسوں ہوگی. سنتے ہو کبھی لان زور سے بولو، آپ بولیں گے تو ساتھ بولیں گے نا. ہاں جی ہم سارے بھوکے ہیں، کھانا میرے بھی کھانا ہے، تمہیں بات اللہ جو شام رج کے آئے تمہیں بھوک تمہیں بھی لگ رہی ہے. چلو روٹی نہ ملی، بیوی کی کڑوی کو سیلی تو ملے گی نا الحمدللہ. اتنا بڑا پرچہ دکھانا وہ واپس کر دو. عبدالحنان صدیقی صاحب بیان کے لیے آئے. سوا گھنٹہ بیان ہونے کے بعد مولانا کان میں 10 منٹ اور لگاؤ ابھی کھانا تیار ہے. میں نے کہا ابا بخشوا رہے ہو کھانا پکوا رہے ہو؟ کب بخشوا اللہ ہی کے سمجھتا ہے پتہ ہے نا. لمبی کرو لمبی کھینچ کے دعا کر دو. کتنی کھینچ کے لو دعا ہے کہ چونگا میں کھینچ کے لوں. اس کو سنا دو برادری خوش ہو. جب میں دعا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے جو دستار کر دو جی.
دستار کر دو جی، 4-5-150 روپے کا پرنے ڈھاگ گئے پکڑی کرنا چاہیے. میں نے کہا اس کو دستار، اس خون میں تم ہی ہاتھ رنگو، میں نہیں رنگتا، مجبوری ہے پکڑی باندھنی پڑتی. کیوں؟ میں نے کہا پہلا گزور اتنی بڑی ناموں کی لسٹ آئی. دادے نے عہد نامہ پڑھا، پھپھی نے سورہ ملک پڑھی، چاچی نے سورہ یاسین پڑھی. اللہ اکبر. بھائی نے میرے عزیزوں اتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا. رب اکبر کی قسم ہے پگڑی اس کی باندھ رہے ہو اصال و ثواب کے پرچے پر جس کا نام ہی نظر نہیں آ رہا ہے. اسے پگڑی باندھو. پگڑی کس کے بندوا رہے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ خیر پور والو، ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں کس کو پگڑی باندھی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. رب اکبر کی قسم ہے باپ کو مرے 2 دن ہو گئے، باپ تو پہلی صف کا نمازی تھا، یہ بدبخت 2 دن میں پچھلی صف میں بھی نظر نہیں آیا ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو جی، 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کے بخش دو جی. میں نے کہا میرے بخشنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے پوچھو جو آج یوں کر کے 4 بندوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اپنے موبائل پہ رکھا ہوا ہے، اسے اس وقت بھی ابا یاد نہیں موبائل ہے، کیونکہ الحمدللہ مومن ہے نا. قرآن خوانیوں میں جنازوں میں موبائل کے اعلان ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ملک الموت بھی تھوکتا ہوا بے شرم ہو، جنازے میں موٹر سائیکل غائب ہو گئی. یہ ہمارا کردار ہے جو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فیس بک کے اوپر اگر یہ آتا ہے تو کیا میں یہ تو امریکہ کی ہے فیس بک، ٹک ٹاک تو امریکہ نے بنائی، ہم نے تھوڑی بنائی. معلوم تو وہاں سے آتا ہے.